حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے. پیارے بھائیوں کیا بے مثال خلیفہ بنے ہیں. کیا آپ کو پتہ ہے گاندھی ہندوستان کا جس کو بانی کہا جاتا ہے بھارت انڈیا کا، اس نے لکھا ایک تحریر. اس تحریر میں لکھا کہ لوگوں ہندوستان کے اندر میں جو طرز حکومت چاہتا ہوں وہ طرز حکومت مجھے اپنے کسی کتاب میں، کسی اوتار میں، کسی دیوتا میں، کسی بھگوان میں کوئی چیز نظر نہیں آتی. لہٰذا میں طرز حکومت چاہتا ہوں ابو بکر و عمر والی. اگر میں نے دیکھا ابو بکر عمر تو یہ ایک حقیقت ہے، باقی جتنے بھی ہیں ہمارے مذہب میں، اس نے اپنے مذہب کی بات کی، جتنے بھی ہیں وہ سب افسانے ہیں، دیوتاؤں کی باتیں سب افسانی من گھڑت کہانیاں ہیں. لیکن اگر کوئی حقیقتاً پریکٹیکل کے ساتھ ایک مضبوط حکومت قائم کر چکے ہیں وہ ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے. اگر ان کی طرز حکومت قائم ہو جاتی ہے تو جان لینا عدل بے مثال ہو جائے گا، بے مثل ہو جائے گا، اور انہوں نے پریکٹیکل کر کے ثابت کیا ہے. پیارے بھائی اپنے نہیں غیر بھی مانتے ہیں. مائیکل ہارٹ نے 100 عظیم انسانوں میں حضرت عمر فاروق اعظم کا بھی نام لکھا. پیارے بھائیوں اپنے نہیں غیر بھی مانتے ہیں آپ کی طرز حکومت کو. پیارے بھائیوں بے مثلیت کے ساتھ آپ نے طرز حکومت کی. آپ کی طرز حکومت پیارے بھائیوں بہت اعلیٰ لوگوں کے لیے نمونہ ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے لیکن طرز حکومت ہر کسی کو مل بھی نہیں سکتی نا. جب بیت المال کا وہ مال جو صدیق اکبر کی ملکیت میں تھا، جب صدیق اکبر کے وصال کے بعد آپ کو دیا گیا تو آپ نے جب اس مال کو دیکھا، برتن کو، چادر کو، اور پیارے بھائیوں اس اٹھنی کو، تو آپ رو پڑے. کہنے لگے صدیق آپ نے اپنے بعد والوں کو تھکا دیا، آپ نے اپنے بعد والوں کو تھکا دیا، ایسی تقوی والی زندگی آپ نے گزاری. پیارے بھائی پھر ساری زندگی حضرت عمر رضی اللہ شان یہ رہی، 2 ہی جوڑے رہے، ایک پہنتے ایک اتارتے. بس کوئی جوڑا پھٹ جائے تو واپسی دیا جاتا تھا بیت المال کو، پھر بیت المال میں جمع ہوتا تھا، پھر اس کے بعد نیا جوڑا ملتا تھا. پیارے بھائیو یہ حالت ہے امیر المومنین کی، جن کی 36 لاکھ مربع میل زمین تک حکومت ہے. پیارے بھائیوں جن کا خوف ایسا ہے کہ پیارے بھائیوں دنیا کانپتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور نے فرمایا عمر تم جہاں سے گزرتے ہو وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. شیطان تم سے اتنا ڈرتا ہے عمر کہ جہاں سے تم گزرتے ہو شیطان وہ راستہ ہی تبدیل کر دیتا ہے. یہ شان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے پیارے بھائیوں کہ ان سے شیطان بھی بھاگتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں ایک صحابی کا سامنا ہوا ایک جن سے. وہ جن کون ہے؟ شیطان جن. وہ آیا مقابلے کے لیے. اس اللہ کے محبوب کے صحابی نے کیا کیا؟ اس کو پچھاڑ دیا، اس کو زمین پہ لگا دیا اس کی پشت کو. تو وہ جن کہنے لگا کہ تم انسان ہو لیکن عام انسانوں کی طرح نہیں ہو، بہت طاقتور ہو. وہ تو اس صحابی نے کہا تو جن ہے اور اپنے قبیلے کے اندر سرداروں میں سے ہے، تیری طاقت کے تو بڑے چرچے ہیں لیکن تیری کلائیاں بھی کتے والی ہیں اور تیرے اندر طاقت بھی کچھ نہیں. تو اس نے بولا کہ نہیں، غلطی سے میں گر گیا، آؤ دوبارہ کشتی لڑے. اس صحابی نے دوبارہ کشتی لڑی، اس کو پھر گرا دیا. اب یہ جن اور پریشان ہو گیا، پھر چیک کرنے لگا میری طاقت کہاں چلی گئی کہ تم مجھ پہ بار بار غالب ہوتے ہو، تمہارے اندر کون سی طاقت ہے جو میری طاقت پہ غالب ہو جاتی ہے. کہا تم ایک مرتبہ اور مجھ سے لڑو. کہا دیکھ 2 مرتبہ تیرے کو میں ہرا چکا ہوں. کہا نہیں، 1 مرتبہ اور مجھ سے لڑ لو. اگر میں ہار گیا اس بار تو تمہیں ایک نفع والی چیز بتاؤں گا جس سے تمہیں فائدہ پہنچے گا. کہا ٹھیک ہے، طے ہو گیا. دوبارہ لڑائی شروع ہوئی اور یہاں تک یہ صحابی نے اس جن کو پچھاڑ دیا. تو اس نے بولا کہ شخص سن، نفع والی چیز جو میں تجھے دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں شیطان ہوں جنات میں سے. اگر کوئی آیت الکرسی پڑھ لے تو ہم میں سے کوئی بھی ہو اس سے دور بھاگ جاتا ہے. جس گھر میں یہ پڑھی جائے ہم میں سے کوئی اس گھر میں داخل نہیں ہوتا. تو یہ وہ نفع والی بات ہے جو میں نے تیرے کو دی کہ یہ ہمارے لیے ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے ہم کٹ جاتے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا جو حضرت عبداللہ بن مسعود کا آواز سن رہے تھے، خطاب سن رہے تھے، کہنے لگے حضور وہ صحابی کون تھے؟ کہا وہ حضرت عمر فاروق اعظم تھے.
حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے بھائیوں، اللہ عز و جل نے آپ کو وہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ بے مثل ہے، بے مثال ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی نہیں پیارے بھائی، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی نہیں پیارے بھائیوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے عدل کو قائم کر دیا، پوری دنیا کو بتا دیا پیارے بھائیوں، ہر مظلوم کا حق اس کے ظالم سے نکالا آپ نے، ظالم پیارے بھائیوں مجبور کر دیا کہ مظلوم کا حق ادا کرے، چاہے وہ کیسے ہی منصب پہ کیوں نہ فائز ہو۔ پیارے بھائیوں آپ نے حج کے ایام میں بڑے بڑے سرداروں کو پیارے بھائیوں معزول کر دیا، اور کچھ ایسے تھے جو کیس وہاں پہ حل کی کہ سرداروں کو پیارے بھائیوں غریب عوام نے کوڑے مارے ہیں، جب ان کی حق تلفی کی گئی تو آپ نے فرمایا نہیں، انسانیت میں سب برابر ہیں، عدل ہوگا تو عدل ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عدل کر کے دکھایا پیارے بھائی، اور عدل بھی لاجواب کیا، بے مثال کیا، اور پیارے بھائیوں غریبوں پہ مہربان ہیں۔ یہ وہ خلیفہ نہیں ہے پیارے بھائیوں جو خلافت میں کرتے رہتے ہو، مال و دولت بڑھاتے رہتے ہیں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ ہاں ان اللہ معنا، یہ جانتے اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کے محبوب ہمارے ساتھ ہیں، بھائی اسی سے یہ خوش ہوتے ہیں۔ حضرت عمر روزانہ رات میں پیارے بھائیوں گشت کرتے ہیں، یہی حال صدیق اکبر کا، یہی حال حضرت عمر کا، روزانہ رات میں گشت کرتے ہیں، کوئی غریب تلاش کرتے ہیں اور قریب مل جائے اس کو مال نہ دینا ہو مال دیتے ہیں، ضروریات پوری کرنی ہو ضروریات پوری کرتے ہیں، خدمت کرنی ہو خدمت کرتے ہیں پیارے بھائیوں۔ حضرت عمر ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزرے تو وہاں پر دیکھا کہ بچے رو رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں، رات کے اس پہر بچے رو رہے ہیں۔ آپ نے دروازے پہ دستک دی، ایک عورت نکلی، آپ نے پوچھا معاملہ کیا ہے، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے گھر پہ کھانے کو کچھ نہیں ہے اور میں بچوں کو دلاسا لے دے رہی ہوں۔ فرمایا یہ آگ تو جل رہی ہے اور ہانڈی رکھی ہوئی ہے، فرمایا اس میں پانی ہے اور پتھر ہے، تو میں بچوں کو یہ دلاسا دے رہی ہوں سو جاؤ کھانا بننے والا ہے، اسی آسرے میں بچے سو جائیں گے۔ پیارے بھائیوں آپ نے جب یہ سنا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا بس تم ٹھہرو۔ آپ خود ہی پیارے بھائی دوڑتے دوڑتے بیت المال میں گئے اور وہاں سے آپ نے اناج کا بھورا اپنے غلام کے ذریعے اپنے کندھے پہ رکھوایا اور کہنے لگے چلو۔ پیارے بھائی غلام نے کہا حضور میرے کندھے پہ رکھ دیجئے، میں آپ کے ساتھ چل لوں گا وہاں تک۔ فرمایا بروز محشر عمر کا بوجھ تو کیسے اٹھائے گا، آج تو اٹھا لے گا۔ ارے تیری ذمہ داری تھوڑی میری ذمہ داری ہے، خلافت مجھے دی گئی ہے تجھے تھوڑی دی گئی ہے، مجھ سے پوچھا جائے گا اے عمر تو نے اپنے زمانے خلافت کے اندر فلاں فلاں غریب کو چھوڑ دیا تھا، تو میں کیا جواب دوں گا۔ پیارے بھائی اپنے کندھے پہ رکھ کے امیر المومنین پیارے بھائیوں اناج کی بوری لے کے اس بڑھیا کے پاس گئے، وہاں پہ کیا کیا آٹا آپ نے خود ہی پیسا اور پھر آٹے سے پیارے بھائیوں دیگر چیزیں بنا کے ان کو پکا کے خود ہی دیتے ہیں، پکا کے دیتے ہیں، بچوں کو کھلاتے ہیں، یہاں تک کہ بچے کھانے لگ جاتے ہیں، عورت خوش ہو جاتی ہے۔ آپ نے پوچھا اے غریبی یہ تو بتا عمر کے متعلق کیا خیال ہے تیرا؟ کہ عمر وہ جو امیر المومنین میں نے سنا ہے بہت اچھا آدمی ہے، لیکن افسوس کہ اس نے میری خبر نہیں لی، کل بروز محشر میں اللہ کے سامنے اس کا گریبان پکڑوں گی کہ اللہ تو نے اس کو مجھ پہ امیر بنایا لیکن اس نے میری خبر نہیں لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو رونے لگ گئے اور پھوٹ کے روتے جاتے پیارے بھائی، رونا اتنا تھا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ بڑھیا چوک گئی، وہ کہنے لگی یہ کیا ہوا، میرا مہمان، میرا یہ میزبان جو میرا قدردان ہے جس نے مجھ پہ احسان کیا ہے، یہ شخص کس وجہ سے اس کا دل ٹوٹ گیا؟ اے مہربان انسان کس چیز نے میری بات میں تیرا دل توڑ دیا؟ آپ نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو عورت نے دیکھا، کہا تم کون ہو؟ کہا میں وہی عمر ہوں جس کو دنیا امیر المومنین کہتی ہے، اے بڑی ہو سکے تو عمر کو معاف کر دینا۔ آپ وہیں پہ وہ عورت پکار اٹھی کہ لگی اللہ میں تجھے گواہ بناتی ہوں، میں یہاں بھی عمر سے راضی ہوں، وہاں بھی عمر سے راضی ہوں، اے اللہ میں وہ خوش نصیب ہوں جسے تو نے عمر جیسا خلیفہ عطا کیا ہے۔ پیارے بھائیوں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی پیارے بھائیوں اللہ اکبر کے محبوب کے احکامات پہ چلتے رہے، اللہ کے محبوب کی امت کی خدمت میں لگے رہے۔ پیارے بھائیوں یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہاں تک کہ کیا ہوا، بعض روایتوں میں 26 ذی الحج کو، بعض روایتوں میں کچھ اور کہ 26 ذی الحج کو آپ کے اوپر حملہ ہوا اور 3 دن کے بعد آپ کی تدفین کی گئی۔ بعض روایتوں میں یکم محرم الحرام کو آپ کی تدفین کی گئی، تو آپ کا عرس یکم محرم الحرام کو بعض جگہوں پہ، لیکن ذی الحج کے آخری عشرے کے اندر وہ صحیح روایت ہیں کہ آپ پہ حملہ کیا گیا نماز کی حالت میں، سیدنا فاروق اعظم پہ حملہ کیا فیروز ابو لولو نے، اور ذہن میں بھوجے خنجر سے آپ پہ وار کیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو جب ہوش آیا
تو آپ نے پہلا سوال یہ نہیں کیا کہ مجھے ساتھ کس نے کیا کیا؟ آپ نے کہا لوگوں یہ بتاؤ نماز کا وقت ہے؟ کہ حضور نماز کا وقت ہے۔ فرمایا پھر میں اپنی نماز کو پوری کر لوں جس نماز کے اندر مجھے زخم پہنچے میں پوری نہیں کر سکا۔ آپ نے اسی حالت کے اندر پیارے بھائی، اسی حالت میں، اسی انداز میں پیارے بھائی نماز ادا کی، نماز کو مکمل کیا۔ پیارے بھائی یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت آخر بھی ان کو نماز کا پتہ ہے۔ پیارے بھائیوں پھر یکم محرم حرام کو سیدنا فاروق اعظم کی بھی وصیت تھی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جانا، اگر اللہ کے محبوب راضی ہوں اور اجازت عطا کر دیں تو مجھے سرکار کے پہلو میں دفن کر دینا، ورنہ مسلمانوں کے قبرستان میں لے جانا۔ وہی کیا گیا پیارے بھائیوں، جب اجازت طلب کی گئی تو اجازت عطا کر دی گئی۔ مصطفیٰ نے فرمایا عمر کو میرے پہلو میں لے آؤ۔ پیارے بھائی حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں اندر ہے۔ پیارے بھائی زندگی کے اندر بھی حضرت عمر ہو ابو بکر ساتھ ساتھ رہے، آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہیں۔ پیارے بھائیوں وہ عظیم ہستی ہیں پیارے بھائی، کل بروز محشر بھی ساتھ ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنت میں بھی رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ہوں گے۔ یہ بڑے عظمتوں والی ہستی ہیں پیارے